بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی اہمیت کو ارشاد فرمایا۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی عظمت، اپنی تعریف، اپنی صفات ارشاد فرمائی، اپنا تعارف ارشاد فرمایا۔ فرمایا هو اللہ، وہ اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا ذاتی نام فرمایا کہ یہی اسم اعظم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کافر نے تلوار تان لی اور کہا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تجھے مجھ سے اس تلوار سے کون بچائے گا؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ یمنعک منی، جواب نے یہ فرمایا کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ یہ لفظ اللہ، یہ اللہ کو جو ذاتی نام ہے یہی اسم اعظم ہے۔ اور اللہ ہے کیا؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود بھی مانا کرتے ہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، بس وہی ہے۔ تو الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب یہ ہے جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود اپنا ہو، کسی سے لیا نہ ہو، جس کا وجود خود بخود ہو، اور جس کا وجود کسی اور کا ہو، کسی اور نے وجود دیا ہو، بعد میں وہ وجود میں آیا ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود بخود ہو، اور یہ صرف اللہ کی ذات ہے واجب الوجود۔ اور کائنات میں کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی چیز نہیں جو خود بخود وجود میں آئی ہو۔ وہ خالق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو چیزوں کو پیدا کرے؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ ان یسلبھم الذباب، فرمایا کہ ایک تو تم اور تمہارے جنہیں بلاتے ہو مدد کے لیے، ایک تو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق تو اللہ کی ذات ہے، وہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ ان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، فرمایا مکھی اگر تم سے کوئی ذرہ چھین کر لے جائے اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے ہو۔ رب کی ذات وہ ہے جس نے مکھی کو پیدا بھی فرمایا، اور اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز موجود بھی ہے۔ فرمایا پھر وہ متصرف بھی ہو، ہر شے کا تصرف اس کے قبضہ قدرت میں ہو، وہ اس میں صفت تدبیر بھی ہو، وہ مدبر بھی ہو، سارے امور کو انجام بھی دیتا ہو، سورج نکالتا بھی ہو، غروب بھی کرتا ہو، رات بھی بناتا ہو، دن بھی لے آتا ہو، زندگیاں بھی عطا فرماتا ہو، موتیں بھی دیتا ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا الہ وہی ہے، اور پھر عبادت کے لائق بھی وہی، سجدوں کے لائق بھی وہی۔ کیونکہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ سے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، فعلی عبادتیں، قولی عبادتیں ساری تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا سابقہ امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا،
جب آپ نے فرما دیا کہ بدنی باتیں تیرے لیے سجدہ بدن سے ہوتا ہے، سجدہ تعظیمی بھی میں نے اس امت پر حرام کر دیا، آج کے بعد کوئی کسی کو تعظیماً بھی سجدہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، باہر کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کی ذات سراپا لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا کسی کے لیے، جب میرے آقا کے لیے سجدہ نہیں ہے پھر کسی کے لیے سجدہ نہیں، پھر کسی مولوی کے لیے سجدہ نہیں، پھر کسی پیر کے لیے سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے کہ وہ الہ ہے، وہ معبود برحق ہے۔ فرمایا اللہ وہی ہے، صرف عالم الغیب والشہادہ، وہی عالم الغیب ہے، وہ غیب پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا۔ اللہ کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر شے ظاہر ہے۔ انسان کے حساب سے جو چیز پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے زیادہ، اللہ کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ علم دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ لیکن کیا ان کے لیے بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کوئی بندہ کسی یتیم کو یا کسی بیوہ کو پیسے دیتا ہو، روٹی دیتا ہو، کھانا دیتا ہو، اس کی کفالت کرتا ہو، تو ہم اس بندے کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں بیوہ کے لیے، فلاں یتیم کے لیے رازق ہے، اور رازق تو اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ صفت ہم بے شک اس کو سخی کہہ سکتے ہیں، اجود الناس کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ سخی کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے یہ رازق ہے۔ رازق اللہ کی صفت ہے، رزاق اللہ کی صفت ہے، تو رزاق مخلوق کے لیے ہم لفظ نہیں کر سکتے۔ یہ اصطلاحات خاص ہو جایا کرتی ہیں۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی بزرگی والی ہے، لیکن آپ کے لیے ہم یوں نہیں کہہ سکتے عز و جل، عزت والے، بزرگی والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ عز و جل، محمد عز و جل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عز و جل اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ ہم یہ اصطلاح کسی اور کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صلی اللہ علیہ، وہ کسی نبی کے لیے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، درود السلام ہوں آپ پر، اور یہ اللہ کی رحمتیں تو آدم علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، عیسیٰ و موسیٰ پر تھیں اللہ کی رحمتیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں کہہ سکتے۔ ایسے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے خاص ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہم کسی اور کے لیے، غیر صحابہ کے لیے نہیں کہہ سکتے فلاں رضی اللہ عنہ۔ اللہ ان، بے شک یقین ہو کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ صرف صحابہ کے لیے خاص ہے۔ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ایک دعا ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن ہم کسی اللہ کے ولی کے لیے ہم کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، کسی مومن کے لیے بھی، عام مومنین کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ یہ اصطلاحات ہوتی ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق کے لیے ہم نہیں بول سکتے، تو عالم الغیب بھی اللہ کی صفت ہے۔ پورے قرآن پاک میں یہ عالم الغیب کی صفت اللہ نے اپنے نبی کے لیے یا کسی کے لیے نہیں فرمائی۔ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم الغیب ہوں یا اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے۔ جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، جو چیز قرآن میں موجود نہیں، جس چیز کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں فرمایا، تو عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ والشہادہ، چھپی چیز کو دیکھنے والے، ظاہر چیز کو دیکھنے والے اللہ کی ذات ہے۔ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے۔ وہ رحمان کیسے ہے؟ اسے کوئی گالیاں بھی دے تب بھی اس کا رزق بند نہیں کرتا۔ کوئی نماز نہ پڑھے تو یوں نہیں فرماتا کہ رات تمہیں نیند نہیں آئے گی،
صبح کی نماز نہ پڑھے، یوں نہیں کہتا کہ تو چل نہیں پائے گا، تیرا رزق بند ہو گیا، تیرا کاروبار ختم ہو گیا، اس کی کوئی نافرمانی کرے اسے بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا رحمان ہے، بہت بڑا رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ رحیم کیسے ہے؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے قیامت کے دن، پھر وہ رحیم ہے، وہ پھر اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائیں گے، جو نہ ماننے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو نہیں عطا فرمائیں گے، وہ رحیم ہیں۔ دوسرا معنی جو مفسرین نے فرمایا الرحمن، وہ بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے، الرحیم وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ بڑی بڑی نعمتیں، نگاہ کی نعمت عطا فرما دی، زبان کی نعمت عطا فرما دی، قوت سماعت عطا فرما دی، نظام ہضم کی نعمت عطا فرما دی، چلنے پھرنے کی نعمت عطا فرما دی، بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما دی۔ وہ رحمان ہے۔ تو رات کو سویا رہا، رب ساری رات تیری حفاظت کرتا رہا، فرشتوں کو پیروں پہ بٹھا دیا کہ میرے بندے کی حفاظت کر، غفلت میں ڈوب کر نماز نہ پڑھ کے سویا رہا، پھر بھی وہ ذات تیری حفاظت کرتی رہی۔ آگے پھر اور صفات کچھ ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔